الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے، نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کے خدا سے جو بھی مانگیں ضرور ملتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے خاص کرم فرمایا، قرآن کریم کی نعمت عطا فرمائی۔ قرآن کریم کے بنیادی طور پر ہر مسلمان پہ 3 حق ہیں۔ نمبر 1 قرآن کریم کو پڑھنا، نمبر 2 قرآن کریم کو سمجھنا، نمبر 3 قرآن کریم پر عمل کرنا۔ قرآن کریم کو پڑھانا، قرآن کریم کو سمجھانا یہ ہر مسلمان کے ذمے نہیں ہے۔ پڑھنا ہر کسی کے ذمے ہے، پڑھانا کسی کے ذمے ہے، سمجھنا ہر کسی کے ذمے ہے، سمجھانا کسی کے ذمے ہے۔ 3 حق یہ ہر مسلمان پر ہیں۔ اس وقت ایک مسئلہ ہر طرف اچھالا جاتا ہے اور اس کا مجرم علماء کو قرار دیا جاتا ہے۔ مساجد میں اختلاف ہے، فرقہ واریت ہے، قوم کا ذہن بٹ گیا ہے۔ یہ قوم کا ذہن کہاں سے بٹا ہے؟ خامند اور بیوی کی فکری جدائی کیوں ہے؟ بیٹا اور باپ نظریاتی طور پر ایک دوسرے کے مخالف کیوں ہیں؟ امام مسجد اور مقتدی آپس میں کیوں لڑ رہے ہیں؟ اس لیے کہ اگر کسی کا 6 سال کا بچہ ہو یا 60 سال کا والد ہو، پوری امت اس بات پہ متفق ہے، اگر وہ قرآن پڑھانا چاہیں 6 سال کے بیٹے کو یا 60 سال کے والد کو تو قرآن پڑھائیں گے حافظ سے، عالم سے، قاری سے، مدرسے سے۔ میری بات غلط ہو تو آپ چٹھ لکھ کے بتائیں کہ آپ کو مولانا صاحب بات نہیں سمجھ آئی، یا ہمارے چکوال میں یوں نہیں ہے، یا آپ سرگودے کی بات کرتے ہوں گے۔ میں بات پوری دنیا کی کر رہا ہوں۔ میرے علم میں گنتی کے 4 بندے بھی ایسے نہیں، وہ 6 سال کے بچے یا 60 سال کے والد کو قرآن پڑھانا چاہیں اور وہ رابطہ کریں کسی ہیڈ ماسٹر سے کہ ہمیں ٹیچر دو، وہ رابطہ کریں کسی پرنسپل سے کہ ہمیں پروفیسر دو، وہ رابطہ کریں کسی یو سی سے، وی سی سے کہ آپ ہمیں پڑھانے کے لیے پی ایچ ڈی ڈاکٹر دو۔ جب بھی رابطہ کریں گے حافظ، قاری، عالم اور مدرسے سے۔ اگر کوئی پرائیویٹ اسکول یا کالج اپنے اسکول کالج کو بڑھانا چاہے یا واقعتاً امت کو قرآن پڑھانا چاہے تو وہ اپنے اسکول اور کالج میں ایک پیریڈ قرآن کا رکھتے ہیں، اور اس پیریڈ کے لیے جو ٹیچر لیتے ہیں وہ اسکول اور کالج سے نہیں بلکہ مدرسے سے لیتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ سب اس بات پہ متفق ہیں کہ قرآن پڑھنا ہے تو حافظ سے، عالم سے، قاری صاحب سے، مولانا سے اور مدرسے سے۔ لڑائی کب ہوتی ہے؟ اس لیے پوری دنیا میں آپ گھوم لیں، قرآن کے پڑھنے پہ لڑائی نہیں ہو رہی، اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہو رہا۔ جھگڑے کس پر ہو رہے ہیں؟ نظریے پہ اور مسائل پہ، اور وہ اختلاف ہوتا ہے قرآن سمجھنے سے۔ ہم پڑھتے اپنے مولانا سے ہیں اور سمجھتے کسی ڈاکٹر سے ہیں، پڑھتے مدرسے والوں سے ہیں، سمجھتے سوشل میڈیا والوں سے ہیں، پڑھتے ان سے ہیں، سمجھتے پروفیسر سے ہیں۔
تو یہاں سے اب اختلاف شروع ہوتا ہے. آپ کی مسجد کا امام قرآن پڑھا سکتا ہے لیکن سمجھا نہیں سکتا، معذرت کر کے ان کو فارغ کرو، سمجھانے والا امام رکھ لو. اور اگر پڑھا بھی سکتا ہے، سمجھا بھی سکتا ہے، تو آپ پڑھتے ان سے ہیں تو سمجھتے ان سے کیوں نہیں ہیں؟ پڑھتے ان سے ہیں، سمجھتے اوروں سے ہیں. اور جب یہ بات میں سمجھاتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ جی مولانا صاحب تنگ دل بہت ہے، سینہ چھوٹا بہت ہے، یہ فلاں کے مخالف ہیں. میں دیکھتا ہوں کہ آپ کا سینہ بڑا ہے یا چھوٹا. میں آپ کے یہاں سکریالہ گاؤں میں آیا ہوں. یہاں ہمارے اس بیان میں مثلا یہ بزرگ سفید پگڑی باندھ کے بیٹھے ہیں، یہ انگریزی نہیں جانتے. یہ حج پہ گئے، ان کے ہاں دوستی ایسے آدمی سے لگ گئی جو امریکہ سے آیا تھا. اکٹھے آتے رہے، جاتے رہے، سلام دعا کرتے رہے. انگریزی نہیں آتی لیکن موبائل ہے، ایک دوسرے کا نمبر لے لیا. اب انہوں نے امریکہ سے ان کے موبائل پہ میسج کر دیا انگریزی زبان میں. میں آپ کے یہاں سکریالہ آیا ہوں، تو ان نے موقع مناسب سمجھا کہ مولانا صاحب عالم ہیں، تو ان سے میں ذرا اپنا میسج سمجھ لوں. مجھے کہتے ہیں مولانا صاحب میں حج پہ گیا تھا، ایک امریکہ کے مسلمان انگریز سے دوستی لگ گئی، اس کو پنجابی نہیں آتی، مجھے انگریزی نہیں آتی، میسج انگریزی میں آ گیا ہے، تو یا مجھے سمجھائیں. میں کہتا ہوں بابا جی میں انگریزی پڑھ نہیں سکتا. یہ فرماتے ہیں کہ مولانا میں نے آپ سے کہا پڑھو، میں کہہ رہا ہوں مجھے سمجھاؤ. میں نے کہا بابا جی میں انگریزی نہیں پڑھ سکتا. بھئی پڑھ نہیں سکتے تو نہ پڑھو، میں تو کہہ رہا ہوں سمجھاؤ. تو میری بات سمجھ نہیں رہا. اب ان کو تھوڑا سا غصہ آنا شروع ہوتا ہے. تو میں نے کہا میں کیسے آپ سے عرض کروں، میں انگریزی نہیں پڑھ سکتا، میں کہہ رہا ہوں پڑھو، میں کہہ رہا ہوں سمجھاؤ. اب ایمان کے ساتھ بتاؤ آپ مجھے سمجھاؤ گے یا بابا جی کو؟ اونچی آواز سے آپ بابا جی سے کیا کہو گے؟ نہیں آپ کیا کہو گے؟ آپ کہو گے کہ مولانا صاحب انگریزی پڑھ نہیں سکتے تو سمجھائیں گے کیسے؟ بابا جی اس سے دیکھو جو انگریزی پڑھ تو لینا. اب آپ سارے ان کو سمجھا رہے ہیں. میں کہتا ہوں ڈاکٹر ذاکر نائک قرآن پڑھ نہیں سکتا، آپ اسے سمجھتے کیوں ہیں؟ جاوید خامدی قرآن پڑھا نہیں سکتا، سمجھاتا کیوں ہے؟ آپ کہتے ہیں ہم نے کون سا پڑھنا ہے، ہم نے سمجھنا ہے نا. میں کہتا ہوں بھی جن سے پڑھتے ہو ان سے سمجھو. اب اختلاف یوں ہو رہا ہے کہ آپ پڑھتے امام سے ہیں، سمجھتے ان سے ہیں، مسجد میں دو گروپ بن جاتے ہیں. میں آ کر سمجھاتا ہوں جن سے پڑھا ہے ان سے سمجھو. توجہ رکھنا، میں کہتا ہوں جن سے پڑھا ہے ان سے سمجھو تو ذہن ایک ہوگا. ایک بندہ کہتا نہیں پڑھو مولویوں سے، سمجھو ان سے، تو ذہن دو ہوں گے. جب ذہن دو ہوں تو پھر فرقہ واریت ہے. جب ذہن ایک ہو تو پھر فرقہ واریت نہیں ہے، پھر ہم آہنگی ہے. جب ذہن دو بنے امت میں توڑ ہے، ذہن ایک بنے تو امت میں جوڑ ہے. ہم دیوبند والے توڑتے نہیں ہیں، ہم امت کو جوڑتے. ہم لعنت بھیجتے ہیں فرقہ واریت پہ. ہماری بات تو سمجھو، ہمارا رونا کیا ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں ذہن دو ہونے چاہیے، ایک. امت کو ٹوٹنا چاہیے، جڑنا چاہیے. آپ سکریالہ میں رہتے ہیں، خامد بھی ہے، بیوی بھی ہے، وہ ہمارا بھائی ہے، یہ ہماری بہن ہے. بھائی یہ دونوں قرآن یہاں سے پڑھتے ہیں تو یہیں سے سمجھیں. جو ذہن خامد کا وہ بیوی کا ہوگا. ہوتا کیا ہے، بیوی کسی اور کو سن رہی ہے، خامد کسی اور کو سن رہا ہے، آپس میں لڑ رہے ہیں، پھر طلاق ہو جاتی ہے. ایک کو سن رہے ہو کہتے ہیں 3 طلاق 1 ہے، دوسرے کو سنتے کہتے ہیں 3 طلاق 3 ہے. اب ہیں دونوں مذہبی سکالر، تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ جی ان کا آپس میں اختلاف ہوتا ہے. تو میں نے کہا اختلاف تم نے سنا کیوں ہے؟ ہم تو تمہیں منع کر رہے تھے کہ تم یہ کام نہ کرو. تو میں اس لیے گزارش کر رہا ہوں قرآن کا پہلا حق کہ قرآن پڑھنا ہے. نمبر 2 قرآن کو سمجھنا ہے. نمبر 3 قرآن پہ عمل کرنا ہے. میں نے صرف آپ کو 2 لفظ آج سمجھانے. مالک یوم الدین. ہماری عادت کا آپ کو پتہ ہی ہے، یہ بیماری ایسی ہے کہ دعا کریں کبھی اس سے مجھے شفا نہ ملے. کہ مجھے بیماری ہے نا جی، دعا کریں اس سے کبھی شفا نہ ملے. میں وقت پہ آتا ہوں، وقت پہ جاتا ہوں، نہ میزبان کو تنگ کرتا ہوں، نہ خود تنگ ہوتا ہوں. میں پہلے پوچھتا ہوں بیان کا جی 3:30 سے 4:30. ہم 3:30 سے 3 منٹ پہلے آئے ہیں.
تو میں پہلے نقشبندی صاحب سے سب سے کہتا ہوں بھی ہماری سوئی میں گھنٹے کی سوئی بھی ہے، پھر منٹ کی بھی ہے، پھر سیکنڈ والی بھی ہے، وہ چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ چاہو تو 4 بجے بیان شروع کراؤ، ہم نے 4:30 ہی ختم کرنا ہے۔ آپ 4:15 شروع کراؤ، ہم نے 4:30 ہی ختم کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس طرح وقت آپ کو دیتا ہوں نا، آگے وقت آگے دیتا ہوں۔ ہماری عمر تھوڑی ہے، ہم نے کام زیادہ کرنا ہے۔ تھوڑی عمر میں زیادہ کام کرنا ہو تو پھر وقت کی پابندی کرنی پڑتی ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھنا کہ میں یہ نہیں کہ وقت تھوڑا ہو تو بات تھوڑی کرتا ہوں۔ دیکھیں میں نے خطبہ کتنا تھوڑا پڑھا ہے، میں نے بات سمجھانی ہے نا، میں نے کوئی سر لگائی ہے، میں نے بات سمجھانی ہے۔ اس لیے ہم کہیں نہ کہیں سے وقت بچا لیتے ہیں تاکہ بات پوری ہو جائے۔ قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن کو سمجھنا ہے، اور قرآن کریم پر مالک یوم الدین ہر مسلمان یہ پڑھتا ہے۔ اللہ کرے ہر مسلمان یہ سمجھے۔ اللہ رب العزت نے مالک یوم الدین فرمایا، قاضی یوم الدین نہیں فرمایا۔ ایک عدالت مالک کی ہوتی ہے، ایک عدالت قاضی کی ہوتی ہے۔ قاضی کہتے ہیں جج کو، مالک کی عدالت کا طریقہ اور ہے، جج کی عدالت کا طریقہ اور ہے۔ جج قانون کا پابند ہے، مالک قانون کا پابند نہیں ہے۔ جج کبھی نہیں کر سکتا شہادتیں درست ہو، استغاثہ ثابت ہو، اور پھر جج کہے چونکہ میں جج ہوں لہٰذا میں بری کرتا ہوں، یہ جج نہیں کہہ سکتا۔ کہے گا شک کا فائدہ دے کر ملزم کو بری کرتا ہوں، یہ استغاثہ صحیح ثابت نہیں کر سکے لہٰذا ملزم کو بری کرتا ہوں۔ مالک اور جج کی عدالت میں فرق ہے۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو بات سمجھائی ہے، تم سب نے میری عدالت میں آنا ہے، مجھے مالک سمجھ کر آنا، مجھے جج سمجھ کے نہ آنا۔ میں بات آپ کی نہیں کرتا، آپ متقی اور صلحاء ہیں۔ میں اپنی بات کرتا ہوں، جو فاسق بھی ہوں، فاجر بھی ہوں، کالے کرتوت بھی کرتا ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے۔ میں اپنی بات کرتا ہوں، اگر قیامت کے دن اللہ قاضی بن کے فیصلے کرتے، میری نجات ہرگز نہ ہوتی، یہ میں قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں۔ مجھے اس لیے امیدیں ہیں کہ وہ عدالت مالک کی ہے۔ قاضی قانون کا پابند ہے، مالک قانون کا پابند نہیں ہے۔ میں مثال دیتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ آئے۔ ایک فیکٹری ہے اور وہ کپڑے کی ہے، اس میں چوری ہو رہی ہے۔ مالک منشی سے کہتا ہے چور پکڑو، منشی محنت کرتا ہے، 2 ماہ محنت کر کے چور پکڑتا ہے، کپڑا برآمد کرتا ہے، گواہ بنا لیتا ہے، FIR تھانے کٹوا دیتا ہے، اس چور کو عدالت میں پیش کر دیتا ہے، وہ جوڈیشل ریمانڈ پہ جیل چلا جاتا ہے، کیس شروع ہو جاتا ہے، 3 ماہ تک کیس چلتا ہے، گواہیاں موجود ہیں، مال برآمد ہے، کوئی کیس میں کمی نہیں ہے، اس کے باوجود بھی جج بری کر دیتا ہے۔ منشی کھپ ڈالتا ہے، منشی شور ڈالتا ہے، پتہ نہیں جج کو پیسے لگ گئے ہیں، ہوا کیا ہے، دباؤ میں آ گیا ہے، بری کیسے کر دیا ہے۔ اب یہ کھپ ڈال رہا ہے کیونکہ جج قانون کا پابند تھا۔ لیکن اگر FIR نہ کٹے، کیس عدالت میں نہ جائے، منشی اس چور کو پکڑ کے فیکٹری کے مالک کے پاس لائے، مالک 3 مہینے نہیں 3 گھنٹے کیس سنے، کیس میں ثابت ہو گیا چور یہی ہے، مال یہی ہے، گواہیاں بالکل ٹھیک ہیں، لیکن 3 گھنٹے کا کیس سننے کے بعد فیکٹری کا مالک کہتا ہے اس چور سے جاؤ میں نے تمہیں بری کر دیا ہے۔ اب اگر منشی کہے آپ نے کیسے بری کر دیا، میں نے اتنی محنت سے چور پکڑا، گواہیاں موجود ہیں، مالک کہے گا منشی تو فیکٹری دا پیو لگنا ہے، میں جج نہیں میں مالک ہوں، میں جج نہیں میں میرا دل کرے تو گواہیاں دیکھوں، دل کرے تو شاہی اختیار دیکھوں۔ اللہ نے بات سمجھائی ہے کہ میرے پاس تم نے آنا ہے، مجھے مالک سمجھ کر آنا، جج سمجھ کر نہ آنا۔ اللہ جب قیامت کو مجرمین کو معاف کریں گے تو قانون کو دیکھ کر نہیں، شاہی اختیارات کو دیکھ کر۔ جب یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ تنہا پیغمبر کی ذات معصوم ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ پیغمبر کے علاوہ ہر کسی سے گناہ ہوتے ہیں، تو جب گناہ ہوں گے تو قانون کا تقاضا گناہگار کو سزا دو،
لیکن وہ جج بن کے فیصلے کریں تو تب ہے نا، کسی کو معاف کریں۔ فرشتہ کون ہوتا ہے یہ کہنے والا؟ اللہ ہم 50 سال لکھتے رہے، آپ نے کہا معاف کر دو، ہمیں لکھنے پہ لگایا کیوں تھا؟ اللہ فرمائیں گے میں قاضی نہیں، میں مالک ہوں، میں قاضی نہیں، میں مالک ہوں۔ دیکھو کتنی تسلی ہمیں مالک یوم الدین نے دے دی ہے کہ میری عدالت میں آنا، مجھے مالک سمجھ کر آنا، مجھے قاضی اور جج سمجھ کر نہ آنا۔ حدیث پاک میں ہے اللہ ایک شخص کو طلب فرمائیں گے، یہ جرم کیا تھا، کانپ جائے گا، ڈر جائے گا، بولنے کی ہمت نہیں کرے گا، لیکن اقرار کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں ہوگا، جی کیا، یہ گناہ کیا تھا، مزید کانپ جائے گا، یہ گناہ کیا تھا، ایک ایک گناہ کو مانتا رہے گا، اقرار کرتا رہے گا۔ جہنم کا فیصلہ اس کو سمجھ آ رہا ہے، جہنم نظر آ رہی ہے، جب وہ کانپ کے ڈر جائے اللہ اس کو فرمائیں گے میں نے یہ بھی معاف کیا، میں نے یہ بھی معاف کیا، میں نے یہ بھی معاف کیا۔ حدیث پاک میں ہے جب اس کے یوں جرائم معاف ہوں گے اللہ جان بوجھ کر سارے جرائم نہیں گنوائیں گے، کچھ گنوائیں گے، کچھ چھوڑ دیں گے۔ اب جب اللہ کی شان مالکیت اور شان کریمی کو دیکھے گا تو کہے گا اللہ جی ایک دو ہور سن تو ساؤ دے پوچھے ہی کوئی نہیں، ایک دو ہور سن تو ساؤ دے پوچھے ہی کوئی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا مسکرائے کہ آپ کے اندر کے بھی دانت مبارک نظر آنا شروع ہو گئے۔ تو قیامت کے دن ہم اللہ کے دربار میں جائیں گے، ہم نے مالک کی عدالت میں جانا ہے، قاضی اور جج کی عدالت میں نہیں جانا۔ نمبر 2، مالک اور جج کی عدالت میں فرق کیا ہے؟ اگر جج کی عدالت میں کیس لگے اور جرم ثابت ہو جائے وہ سزا دے دے، یا جرم ثابت نہ ہو جج اس کو معاف کر دے۔ ماتحت عدالت نے سزا دی ہے، جرم ثابت ہو گیا، ہائی کورٹ نے بری کر دیا، ہائی کورٹ نے سزا کو بحال رکھا، سپریم کورٹ نے بری کر دیا۔ اب دیکھو جج نے ملزم کو بری کر دیا، اس کے کئی کیس تھے ختم ہو گئے، ہائی کورٹ نے سارے کیسوں سے فارغ کر دیا، لیکن یہ بندہ کون تھا؟ چرس بیچنے والا، پاؤڈر بیچنے والا، شراب بیچنے والا، منشیات فروش بندہ کون تھا؟ علاقے میں چوریاں کرنے والا، ڈکیتیاں ڈالنے والا۔ تبلیغی جماعت آ گئی، ان نے گشت کیا، اس کو وصول کیا، 4 ماہ کے لیے بھیج دیا، واپس آیا تو چہرے پہ داڑھی، سر پہ پگڑی، سفید کپڑے، توبہ کر لی۔ اب اسی علاقے میں 1.5 سال کے بعد ڈکیتی ہو گئی، SHO صاحب فرمائیں گے بھائی ذرا فلاں بندے کو بلاؤ، وہ آ جائے گا۔ سر مجھے کیوں بلایا؟ اس علاقے میں چوری ہوئی ہے، میں تو جی 2 سال سے چھوڑ چکا ہوں، میں تو توبہ کر چکا ہوں، جن کی چوریاں تھی واپس کر چکا ہوں۔ SHO صاحب کہیں گے تمہیں اس لیے نہیں بلایا کہ تم چور ہو، اس لیے بلایا ہے کہ تمہارا ہمارے ریکارڈ میں نام ہے، اس لیے نہیں بلایا کہ چور ہو، تمہارا ہمارے ریکارڈ میں نام ہے، تم نے نہیں کیا، کوئی اور چور تو ہوں گے نا، ان کا بتا دو، تم بتاؤ، ہمیں چور تک پہنچاؤ، ہمارا تعاون کرو۔ مالک اور جج کی عدالت میں فرق کیا ہے؟ جج اگر مجرم کو بری کر دے، ماتحت عدالت سزا دے تو مجرم بنا، ہائی کورٹ نے بری کر دیا، بری کر بھی دیتے ہیں لیکن اس شخص کا ریکارڈ ختم نہیں کرتے۔ اور مالک کی عدالت اذا تاب العبد، بندہ توبہ کر لے، انس اللہ ذالک الحفظہ، اللہ وہ گناہ فرشتوں کو بلا دیتے ہیں، بجوارحہ، جسم کے اعضاء جس سے گناہ کیا انہیں بلا دیتے ہیں، بمعالمہ من الارض، جس زمین پہ کیا اسے بلا دیتے ہیں، حتی یلقی اللہ ولیس علیہ شاہد من اللہ بذنب، قیامت کے دن خدا کے دربار میں یوں آئے گا، نہ اس کے خلاف زمین گواہ دے گی، نہ اس کے خلاف زمین گواہی دے گی، نہ جسم کے اعضاء گواہی دیں گے، نہ فرشتے گواہی دیں گے۔ اللہ مالک جب مجرم کو معاف کرتے ہیں تو ریکارڈ بھی ختم کر دیتے، جج معاف کرے تو ریکارڈ ختم نہیں کرتے، اور جب مالک معاف کرے گا تو پھر ریکارڈ بھی ختم کر دیتے ہیں۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا
اللہ قیامت کو فرمائے تجھے تو معاف کیا، کوئی اور چور، اللہ رسوا نہیں کرتے، ریکارڈ بھی ختم۔ نمبر 3، مالک اور جج کی عدالت میں فرق کیا ہے؟ ہمارے ہاں عدالتوں میں دفعہ 164 کا اقبالی بیان چلتا ہے۔ ہماری عدالتوں میں اگر کوئی شخص آ جائے مجسٹریٹ دفعہ 30 کا، اس کے سامنے یہ اقبالی بیان دے دے کہ ہم نے فلاں بندے کو مارا تھا، ہم نے فلاں جگہ پہ چوری کی تھی، ہم نے فلاں جگہ یہ کام کیا تھا، اس کا بیان آ جائے اور پھر عدالت میں جب کیس چلے یہ بیان اس کے ساتھ لگا دیا جائے، اتنا مضبوط گواہی، اتنا مضبوط ثبوت ہوتا ہے، اس کے ہوتے ہوئے عدالت بری نہیں کر سکتی۔ اقبالی مجرم، یہ اقبال جرم اتنی مضبوط شہادت ہے، اللہ ایک اس شہادت کو توڑا جائے کہ نہیں اس بندے کو پہلے تشدد کیا گیا تھا، پھر اقبالی بیان لیا گیا تھا، یہ میڈیکل رپورٹ موجود ہے، اس کو توڑ دیں اقبال کو تو ٹھیک ہے، اقبال جرم نہ ٹوٹے تو عدالتیں بری نہیں کرتی۔ ایک عدالت ہے جج کی، اقبالی مجرم کو قانون کی بنیاد پہ سزا ضرور دیتی ہے، اور ایک عدالت ہے مالک کی، مالک یوم الدین، ہمارے مالک کی عدالت وہ ہے اگر کوئی شخص اقبال جرم کر لے، اعتراف جرم کر لے تو یہ نہیں کہ اس کو سزا ضرور دیتے ہیں، نانا اس کو معاف کر دیتے ہیں، صرف معاف ہی نہیں کرتے، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات، جتنے گناہ کیے تھے، جس کا اعتراف کیا تھا، اس گناہ کی جگہ پہ اتنی نیکیاں لکھ دیتے۔ مالک کی عدالت اور ہے اور جج کی عدالت اور ہے۔ دیکھو قرآن پڑھیں بھی پھر سمجھے بھی نا، مالک یوم الدین، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ میرے پاس آؤ، مالک سمجھ کر آنا، مجھے قاضی اور جج سمجھ کر نہ آنا۔ چوتھا فرق سمجھیں، مالک کی عدالت اور جج کی عدالت میں فرق کیا ہے؟ ایک عدالت مالک کی ہے اور ایک عدالت جج کی ہے۔ اللہ نہ کرے کوئی نوجوان کسی کو قتل کر دے، 302 کی FIR اس پہ کٹ گئی ہے، گرفتار ہو گیا ہے، تفتیش مکمل ہو گئی، جوڈیشل ریمانڈ پہ جیل چلا گیا، اس کا سیشن کورٹ یا اسپیشل کورٹ میں، خصوصی عدالت دا سیشن کورٹ میں کیس چلا ہے، اس عدالت نے اس کو سزائے موت دی ہے۔ اب اس ملزم کی طرف سے کیس لڑنے کے لیے ایک وکیل کی خدمات لیتے ہیں، وکیل پیسے لے کے وہ کیس لڑتا ہے، لیکن وکیل کیس کو ہار جاتا ہے، لیکن ملزم کے وارث نہیں ہارتے، وہ ہمت نہیں ہارتے، وہ ہائی کورٹ جاتے ہیں اور ہائی کورٹ جا کے اس کیس کے خلاف وکیل کھڑا کرتے ہیں، وہ قانونی جنگ لڑتا ہے اور وکیل ذرا بڑھا لیتے ہیں، ہائی کورٹ کا کیس ہے، کیس چلتا رہا، ہائی کورٹ نے ماتحت عدالت کے فیصلے کو بحال رکھا ہے، پھر بھی گھر نہیں بیٹھتے، پھر سپریم کورٹ جاتے ہیں، اس سے بڑا وکیل لیتے ہیں، اس کو زیادہ فیس دیتے ہیں، وہ وکیل اس کیس کو لڑتا ہے، لیکن کیس لڑتے ہوئے وہ بھی ہار جاتا ہے، سپریم کورٹ بھی سزائے موت کو بحال رکھتی ہے۔ نمبر 1 سیشن کورٹ یا اسپیشل کورٹ نے سزائے موت دی ہے، ہائی کورٹ نے سزائے موت کو برقرار رکھا ہے، سپریم کورٹ نے سزائے موت کو برقرار رکھا ہے، پھر اوپر صدر مملکت کے پاس جاتے ہیں، صدر کو عربی زبان میں ملک بادشاہ کہتے ہیں، ابھی آئے تھے نا ملک محمد بن سلمان، ملک بادشاہ کہتے ہیں، اس کو عربی میں مالک یوم الدین بھی کہتے ہیں، ملک یوم الدین بھی کہتے ہیں، دونوں قراتیں ہیں، ملک اور مالک۔ تو صدر کو بادشاہ کہتے ہیں، بادشاہ کے پاس وکیل نہیں جاتا، بادشاہ کے لیے جانے کے لیے ہم تلاش کرتے ہیں یہ بادشاہ کس پارٹی کا ہے، کس جماعت کا ہے، اس جماعت کا وزیر، MNA MPA، کوئی ناظم چیئرمین دیکھو، کوئی اس کا رشتہ دار دیکھو، کوئی اس کا کلوز فرینڈ دیکھو، کوئی کلاس فیلو دیکھو، کوئی تعلق والا دیکھو۔ اب وکیل کی خدمات نہیں لیتے، اس کے پاس سفارشی لے کر جاتے ہیں اور صدر مملکت سے کہتے ہیں بیٹے نے قتل کیا، سب عدالتوں نے سزائے موت دی ہے، ہمارا قانون آپ کو اختیار دیتا ہے
آپ رحم کی اپیل ہم کرتے ہیں، رحم کریں اور مہربانی کریں۔ تو جب تک جج کی عدالت میں کیس چل رہا ہو، وکیل کیس کی جنگ لڑتا ہے، اور جب ملک کی عدالت میں کیس چلا جائے پھر وکیل کام نہیں آتا، پھر سفارشی پیش ہوتے ہیں، پھر سفارشی اپنا کام دکھاتا ہے، پھر سفارشیں کرتے ہیں۔ ایک عدالت جج کی ہے اور ایک عدالت مالک کی ہے۔ جج کی عدالت میں وکیل آتا ہے اور مالک کی عدالت میں سفارشی آتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مالک یوم الدین، میرے پاس آنا ہے، مجھے مالک سمجھ کر آنا، مجھے قاضی اور جج سمجھ کر نہ آنا۔ اگر عدالت اللہ کی قیامت کے دن لگتی اور وہ قاضی بن کے ہمارے کیس سنتے، پھر ہم سب کو وکیل چاہیے تھا، لیکن وہ مالک بن کے فیصلے کریں گے۔ مالک کی عدالت میں وکیل نہیں جاتا، مالک کی عدالت میں سفارشی جاتا ہے۔ لہٰذا جس نے خدا کی عدالت میں جانا ہے اور قاضی کی عدالت نہیں، وہ مالک کی عدالت ہے، وہ ابھی سے وکیل نہیں، سفارشی تلاش کرے، وکیل نہ بنائے، وہ سفارشی بنائے۔ میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ آپ کا بیٹا ہے، آپ اس کو سکول میں داخل کراتے ہیں، سکول والوں سے پوچھو ہم نے بیٹا دیا، تم کیا بناؤ گے؟ وہ کہیں گے وکیل۔ آپ ہمارے پاس آؤ، بھئی مدرسہ ہے، ہم نے آپ کو بیٹا دیا، آپ کیا بنا کے دو گے؟ ہم کہیں گے سفارشی۔ سکول والے وکیل بنا کے دیتے ہیں، ہم مدرسے والے سفارشی بنا کے دیتے ہیں۔ میں وکیل کا انکار نہیں کرتا، تم سفارشی کا انکار مت کرو۔ میں سکول کا انکار نہیں کرتا، تم مدرسے کے انکار مت کرو۔ وکیل اس کو چاہیے جس کا عدالت جج کی عدالت میں کیس لگے۔ دنیا میں ہر بندے پر ایف آئی آر نہیں کٹتی، دنیا میں ہر بندے کا کیس جج کی عدالت میں نہیں لگتا، لہٰذا ہر بندے کو وکیل نہیں چاہیے۔ مالک کی عدالت میں ہر کسی نے جانا ہے، لہٰذا سفارشی ہر کسی کو چاہیے۔ سکول والے وکیل بنا کے دیتے ہیں، وکیل ضرورت ہے، لیکن کسی کی مدرسے والے سفارشی بنا کے دیتے ہیں، سفارشی ضرورت ہے لیکن ہر کسی کی۔ سکول والے وکیل بنا کے دیتے ہیں، وکیل ضرورت ہے لیکن کسی کی۔ مدرسے والے سفارشی بنا کے دیتے ہیں، سفارشی ضرورت ہے لیکن ہر کسی کی۔ اس لیے اگر آپ کے 4 بچے ہیں، ان میں سے ایک بھی وکیل نہ بنے تو فرق نہیں پڑتا، لیکن ایک بھی سفارشی نہ بنے تو فرق پڑتا ہے۔ مجھے اسلام آباد میں کام ہے، مجھے سفارشی چاہیے۔ اس کی ایک صورت کہ میرا اپنا بیٹا افسر ہو، دوسری صورت کسی اور سے سفارش کراؤں۔ دیکھو دونوں میں کتنا فرق ہے۔ حافظ کسی اور کا ہو، سفارش ہماری کرے، اس کی مرضی۔ بیٹا ہمارا ہو، وہ سفارش کرے گا کیونکہ ہمارا بیٹا ہے نا، ہمارا بیٹا ہے۔ سکول والے وکیل بناتے ہیں، مدرسے والے سفارشی بناتے ہیں۔ لڑکے پہ کیس ہو گیا، وہ جیل میں بند ہے، رات 1 بجے جیلر سپریڈنٹ ڈپٹی سپریڈنٹ فون کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کا بیٹا جیل میں بند تھا، اچانک دل کا اٹیک ہوا، آپ کا بیٹا فوت ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمیں بہت افسوس ہے، صبح 9 بجے آ کر ڈیڈ باڈی وصول کر لیں۔ یہ جن کا بیٹا فوت ہوا، جن کا بیٹا جیل میں تھا، یہ روزانہ وکیل کے چیمبر میں جا رہے تھے، لیکن جو ہی جیل سے خبر وفات کی آ گئی، یہ وکیل کے چیمبر میں نہیں جائیں گے، یہ سیدھا ہمارے مدرسے میں آئیں گے۔ وکیل ختم، مدرسے کی سفارش شروع۔ وکیل جتنا بھی بڑا تھا اس کا کام ختم، ہمارا بچہ جتنا بھی چھوٹا تھا اس کا کام شروع۔ اس کا معنی یہ ہے کہ بیٹا آپ نے سکول والوں کو دیا، ان نے وکیل بنا کے دیا، بیٹا ہمیں دیا، ہم نے سفارشی بنا کے دیا۔ ان دونوں میں فرق یہ ہے، جہاں بڑے سے بڑے وکیل کا
کام ختم ہوتا ہے وہاں ہمارے چھوٹے سے چھوٹے سفارشی کا کام شروع ہوتا ہے۔ سکول کا سب سے بڑا وکیل جہاں رک جائے وہاں ہمارا سب سے چھوٹا سفارشی شروع ہوتا ہے۔ دونوں کی پرواز میں فرق کتنا ہے؟ میں سکول کا انکار نہیں کر رہا، اچھی طرح سمجھو، میں سکول کی ضرورت کا قائل ہوں۔ سکول والے وکیل دیں گے اور مدرسے والے سفارشی دیں گے۔ جو ہم دیتے ہیں ہم بتاتے ہیں، جو وہ دیتے ہیں وہ بتائیں۔ ہماری پٹ اپ دیکھو کہ ہم نے دیا کیا ہے۔ سکول والے وکیل بنا کے دیں، مدرسے والے سفارشی بنا کے دیں۔ بات توجہ سے سمجھنا، آپ کا اسلام آباد کام ہے، آپ کے وزیر صاحب اسلام آباد رہتے ہیں، آپ نے وزیر کے گاؤں کا ایک چودھری ملک وڈیرا آپ کیا کہتے ہیں آپ نے ساتھ لیا، مہربانی کریں اسلام آباد جانا ہے، آپ نے ہماری سفارش کرنی ہے۔ جس ملک کو لے کر آپ، جس وڈیرے کو لے کر اسلام آباد آپ جائیں گے وہ آپ کا سفارشی ہے، اس کی گاڑی میں پٹرول آپ نے ڈالنا ہے، مٹن کڑھائی ہم نے کھلانی ہے، بریانی ہم نے کھلانی ہے، کیونکہ وہ ہمارا سفارشی ہے۔ سفارشی کی گاڑی میں پٹرول بھی ڈالتے ہیں، سفارشی کو مٹن کڑھائی بھی کھلاتے ہیں، سفارشی کو چکن قورمہ بھی کھلاتے ہیں، سفارشی کو بریانی بھی کھلاتے ہیں۔ یہ بات توجہ سے سمجھنا، مدرسوں میں لوگ بکرے کیوں لاتے ہیں؟ مدرسوں میں دیگے چاول کی کیوں لاتے ہیں؟ میں نے آج تک کوئی سکول نہیں دیکھا، پاکستان کے شہر شہر میں گھوما ہوں، ملکوں گیا ہوں دین کے لیے، میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی سکول پرائیویٹ ہو، کوئی لوگ دیگ چاول کی پکائیں اور بھیج دیں۔ نہیں بھئی پرائیویٹ نہیں، یہ تو مالدار بچے پڑھتے ہیں۔ کوئی سرکاری سکول ہو اور دیگ چاول پکائیں اور وہاں بھیج دیں۔ ہماری امی جان بیمار ہیں، بچوں سے کو دعا کر دو، ابو جان فوت ہوئے ہیں کو دعا کر دو۔ آخر وجہ کیا ہے؟ جب بھی آپ چاول پکاتے ہیں سکول نہیں بھیجتے، مدرسے بھیجتے ہیں، کیونکہ آپ سمجھتے ہیں وہ وکیل ہے، یہ سفارشی ہے، سمجھتے ہیں یہ سفارشی۔ اس لیے اگر کوئی مدرسے دیگ چاول کی دے، مدرسے پر احسان نہ چڑھائے، اگر کوئی 1 روپیہ دے احسان مت چڑھائے، اگر مدرسے کو بکرا دے احسان مت چڑھائے۔ اپنے سفارشی کو ہر کوئی خوش کرتا ہے، اپنے سفارشی کو ہر کوئی خوش کرتا ہے۔ توجہ رکھنا، میری طرف دیکھو، میں مذاق نہیں کر رہا، میں لطیفے نہیں سناتا، یہ میری خطابت کا مزاج نہیں ہے، میں ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں، خدا کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، ان قرآن پڑھنے والے بچوں کو خوش کر لو، ان کو ناراض نہ کرنا، ان کے دل نہ توڑنا۔ یہ غریب ہیں لیکن سفارشی ہیں۔ دنیا میں سفارشیں مالداروں کی چلتی ہیں، مالک کی عدالت میں سفارشیں غریبوں کی چلتی۔ اگر مالک کی عدالت میں جانا ہے ان بچوں کے دل نہ توڑنا، ان کو ناراض مت کرنا، ان کی خدمت کرنا۔ یہ بات اچھی طرح سمجھو، افغانستان اب تو بدنام ہوا ہے نا، اس لیے آج یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ میں اس دور کی بات کرتا ہوں جب دین کی بہاریں تھیں۔ ہرات کے گورنر مسجد میں مدرسہ، روٹیاں خود لاتے، چائے خود لاتے۔ ایک دن بارش لگی ہوئی ہے، ناشتہ لانے میں دیر ہو گئی، بچہ ہے، مدرسے کا ہو یا سکول کا، تھوڑی دیر ہو گئی۔ دور سے دیکھا وہ بوڑھا گورنر، سر پہ پراٹھے رکھے ہیں، ہاتھ میں چائے کی کیتلی چینک پکڑی ہے۔ ایک بچے نے دور سے کہا، وہ دیکھو ہمارا بیل آ رہا ہے۔ اس نے سن لیا، دیندار تھا لیکن تھا تو گورنر۔ ہم دیکھتے ہیں بعض لوگ بہت نیک ہوتے ہیں لیکن ان کے دماغ سے یہ نہیں جاتا کہ میں ذمہ دار ہوں، یہ نہیں جاتا۔ مدرسے کو عشر بھی دیں گے، گندم بھی دیں گے، جی بھی کریں گے، لیکن دماغ میں ہوگا کہ میں علاقے کا بڑا آدمی ہوں۔ یہ بڑا پن پھر بھی نہیں جا رہا ہوتا۔
اس کے لیے کسی شیخ کے ساتھ بیعت کرو، خانقاہ میں وقت لگاؤ، رگڑے لگاؤ تاکہ دماغ بھی ٹھیک ہو۔ تبلیغ کا کام بہت ضروری ہے، میں اس کی بہت قدر بھی کرتا ہوں، تعریف بھی کرتا ہوں، تائید بھی کرتا ہوں، لیکن ساتھ ساتھ خانقاہ میں ضربے بھی لگاؤ، خانقاہوں میں وقت بھی لگاؤ۔ گورنر صاحب فرمانے لگے، قاری صاحب یہ لو چائے، یہ لو پراٹھے، آئندہ اپنا انتظام کرو، ہم ان کو روٹیاں بھی کھلائیں، چائے بھی پلائیں، اور یہ ہمیں بیل بھی کہیں۔ قاری صاحب نے فرمایا گورنر صاحب رکھو اور جاؤ، اور ایک بات سنو، جب کسی کے گھر میں کوئی مہمان آئے، میزبان بڑا ہو، وہ دکان پہ بسکٹ لینے کے لیے خود نہیں جاتا، کسی کو بھیجتا ہے، وہ نہ جائے کسی اور کو بھیجتا ہے، کوئی اور نہ ملے کسی اور کو بھیجتا ہے، لیکن مہمان کو خوش کرتا ہے۔ یہ مہمان ہمارے نہیں ہیں، یہ مہمان اللہ کے ہیں، میزبان ان کا خدا ہے، چھوڑ دو۔ اللہ کسی اور کو کہے گا پراٹھے کھلاؤ، کسی اور کو بھیجے گے میرے مہمانوں کو روٹی دے کر آؤ، یہ تمہارے مہمان نہیں ہیں، خدا کے مہمان ہیں۔ کوئی میزبان اپنے مہمان کو یوں نہیں جانے دیتا۔ چلا گیا، نیک آدمی تھا، مخلص تھا، دیانت دار تھا، سویا، رات کو خواب دیکھی، میدان محشر میں حساب برپا ہے، سوال و جواب شروع ہیں، معصوم بچے کھیلتے ہوئے جنت کی طرف جانے لگے، پل صراط پہ چڑھنے لگے تو رک گئے۔ کیوں رکے ہو؟ وہ دیکھ رہا ہے۔ ایک لڑکے نے کہا نانا ادھر ٹھہرو۔ کیوں؟ کہا وہ دیکھو ہمارا بیل ہے، اس کو لے کر جانا ہے، اس بیل کے بغیر نہیں جانا۔ صبح اٹھا، آنکھ کھلی، قاری صاحب کے پاس آیا، قاری صاحب بیل کہیں گدھے کہیں، قیامت کو مجھے نہ چھوڑیں، قیامت کو مجھے نہ چھوڑیں۔ شیخ التفسیر والحدیث صوفی عبدالحمید سواتی رحمہ اللہ تعالی، امام اہل سنت والجماعت، شیخ التفسیر والحدیث، میرے استاذ حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ، میں نے تعلیم کے ابتدائی 1.5 سال حضرت کی خدمت میں رہ کے مکمل کیے ہیں۔ حضرت صوفی صاحب نصرت علوم کتنا بڑا ادارہ، گجرانوالہ شہر میں مسجد کا سین ہے، مدرسے کا سین نہیں ہے، بہت چھوٹا سا ہے، بچے کھیل نہیں سکتے، عصر کے بعد بچے مسجد میں کھیل رہے ہیں۔ محلے کا نمازی آیا، صوفی صاحب ان کو منع کرو، یہ مسجد کی بے ادبی کرتے ہیں۔ یہ میں اہل مدارس علماء سے دست بستہ گزارش کرتا ہوں، کوئی محلے والا شکایت لے کر آئے اس کو سمجھا دو، اس کے سامنے طلبہ کو مت ڈانٹو، طلبہ کی غلطی پر بعد میں سمجھانا، اس کی حوصلہ شکنی کرو، ان فقیروں کو کچھ نہ کہو۔ صوفی صاحب فرمانے لگے مجھے بتاؤ، تمہارے گھر مہمان آتے ہیں، ان کے ساتھ بچے بھی ہوتے ہیں، تو تمہارے مہمان کسی دوسرے کے گھر جا کر کھیلتے ہیں؟ جب تمہارے مہمان بچے تمہارے گھر کھیلیں گے، یہ اللہ کے مہمان ہیں، یہ اللہ کا گھر ہے، اپنے میزبان کے گھر کھیلیں گے، تمہارے گھر جائیں گے؟ کھیلنے دو ان کو۔ چلا گیا، بعد میں بچوں کو سمجھایا بیٹا یہ مسجد ہے، ادب کرو، مناسب نہیں ہے، ان کے سامنے ان بچوں کو کچھ نہ کہو، اس کی ذہن سازی کرو، ہمارا تو سرمایہ ہی یہ ہے، ہمارا تو سب کچھ ہی یہ ہے۔ مجھے آج مولانا نقشبندی صاحب فرما رہے تھے مدارس کے طلب آپ سے پیار بہت کرتے ہیں۔ میں نے کہا کیوں نہ کریں، میں ان کا عاشق ہوں، ان پر فریفتہ ہوں، میرا جینا مرنا ان کے ساتھ ہے۔ آپ یقین فرماؤ میں باقاعدگی کے ساتھ ہر مہینے چھوٹے سے بچے، بڑا طالب علم، چھوٹے سے چھوٹا اور اس بڑے سے بڑا استاد بٹھاتا ہوں اور اپنے ساتھ بیٹھ کے دعوت کھلاتا ہوں۔ ہر مہینے، کوئی ایک مہینہ ایسا نہیں ہے کہ میں بچوں کو دعوت نہ کھلاؤں گا جتنی میری اوقات ہے، ایک سموسہ، ایک جلیبی، کپ چائے کا جو میں کر سکتا ہوں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا میں اپنے ساتھ بیٹھ کے نہ کھلاؤں۔ میں نے کہا میرا عذر ہے، مصروفیات ہیں، سفر بہت ہے، لیکن میرا دل کرتا ہے مہینے میں ایک بار تمہارے ساتھ بیٹھوں۔ ہمارے پیغمبر دعائیں مانگتے، اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، مجھے اللہ زندہ بھی ان کے ساتھ رکھ، میری موت بھی ان کے ساتھ دے، قیامت کے دن حشر بھی میرا مسکینوں کے ساتھ کر۔
یہ مسکین خدا کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، اللہ ہمیں قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک عدالت ہے مالک کی اور ایک عدالت ہے جج کی۔ اللہ مالک بن کے فیصلے کریں گے، جج بن کے فیصلے نہیں کریں گے۔ توجہ رکھنا، سکول والے وکیل بناتے ہیں، مدرسے والے سفارشی بناتے ہیں۔ وکیل اسے چاہیے جس کا کیس جج کی عدالت میں، سفارشی اسے چاہیے جس کا کیس مالک کی عدالت میں۔ سکول ضرورت ہے کسی کی، مدرسہ ضرورت ہے ہر کسی کی، مدرسہ ضرورت ہے ہر کسی کی۔ سکول والے ڈاکٹر بناتے ہیں، ہم سفارشی بناتے ہیں۔ ابا جی بیمار ہو گئے، چکوال سے لا علاج، کراچی لا علاج، انگلینڈ لا علاج، امریکہ لا علاج۔ دنیا کا سب سے بڑا ڈاکٹر آپریشن کرتا ہے، باپ فوت ہو جاتا ہے۔ میرے دوستو، جب دنیا کا سب سے بڑا ڈاکٹر جواب دے دیتا ہے، فوراً کال اپنے گاؤں کے چھوٹے سے مدرسے میں آ جاتی ہے۔ بچوں سے کو یاسین شروع کر دیں، بچی سے کہ دعا کرو۔ اس کا معنی سکول کا پڑھا ہوا سب سے بڑا ڈاکٹر جب اس کے کام کی انتہا ہوتی ہے، ہمارے چھوٹے سے سفارشی کے کام کی ابتدا ہوتی ہے۔ وہ ڈاکٹر دیتے ہیں اور ہم سفارشی دیتے ہیں۔ ہم کوئی کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈاکٹر دیتے ہیں، ہم کوئی کہتے ہیں کہ ہم وکیل بنا کے دیتے ہیں۔ میری گفتگو ان سے ہے جو مسلمان ہیں، میری گفتگو ان سے ہے جو مسلمان ہے۔ مسلمانوں سے میں بات کر رہا ہوں، قرآن کے ماننے والوں سے، جن نے قیامت کے دن خدا کے دربار میں جانا ہے، اور یقین ہے جانا تو ہر کسی نے ہے، جن کا یقین ہے ہم نے پیش ہونا ہے، وہاں جا رہے ہیں۔ تو مالک یوم الدین پہ میں نے بات کی ہے۔ اللہ مالک بن کے فیصلے کریں گے، جج بن کے فیصلے، بولو میں اور آپ سب نیت نہیں، فیصلہ کریں۔ ہم اپنے بیٹے قرآن کے حافظ بنائیں گے، قرآن کے حافظ، ہم اپنی بیٹیاں قرآن کی حافظہ بنائیں گی۔ اور بات یاد رکھنا، میں بہت چھوٹا ہوں، اللہ مجھے چھوٹا ہی رکھے، لیکن میری عادت ہے میں اتنی بات کرتا ہوں جتنی پر عمل کر سکوں۔ میری بڑی بیٹی ایک دن سکول نہیں گئی، حافظہ عالمہ۔ دوسری بیٹی ایک دن بھی سکول نہیں گئی، حافظہ عالمہ۔ تیسرا بیٹا اس کے بعد ایک دن بھی سکول نہیں گیا، حافظ، اب درجہ اولا۔ اس کے بعد بیٹی ایک دن بھی سکول نہیں گئی، حافظہ۔ اس کے بعد 5واں نمبر، ایک دن بھی سکول نہیں گیا، بیٹا حافظ۔ اس کے بعد چھوٹے ہیں، شروع ہیں۔ میں نے کہا زندگی رہی، میری اللہ سے خواہش ہے میں تمہیں حافظ بنا کے مروں گا۔ رزق اللہ مجھے دیتا ہے، تمہیں کیوں نہیں دے گا؟ اور میں اللہ گواہ ہے، کبھی بچوں کو، بیٹیوں کو جمع کر کے کہتا ہوں، میں کہتا ہوں مجھے لوگ کیوں پیسے دیتے ہیں؟ یہ ڈاکٹر ہے، پروفیسر ہے؟ نہیں مولانا صاحب ہے۔ اور سعادت سمجھتے ہیں، سعادت۔ کسی بندے کو کہہ دو نا جی سعادت، میں بھی یہاں سے چکوال فون کروں گا، بھئی 2 ڈبے ریوڑیوں کے لانا، وہ 20 بندوں کو بتائے گا مولانا صاحب کا فون مجھے آیا تھا۔ یہ کیوں ہے؟ میں یہ علماء سے عرض کر رہا ہوں، جب ہمیں سب کچھ عزت قرآن کی وجہ سے ہے، ہم تو آگے بڑھیں، کوئی نہ بڑھے، ہم آگے بڑھیں۔ میں اسکول کالج کے مخالف نہیں ہوں۔ میں آخری بات عرض کر تو آپ بتاؤ، سائنس کے لیے دماغ بڑا چاہیے چھوٹا؟ بوڑو۔ ڈاکٹر بننے کے لیے بڑا، پائلٹ بننے کے لیے بڑا، فوج کا جرنیل بننے کے لیے بڑا۔ میں کہتا ہوں قرآن پڑھنے سے ذہن کھل جاتا ہے، قرآن پڑھا کے ذہن کھول دو، ڈاکٹر جلدی بنے گا۔ قرآن پڑھا کے ذہن کھول دو، سائنسدان بڑا بنے گا۔ قرآن پڑھا کے ذہن بول دو، بڑا وکیل بنے گا۔ قرآن کا حافظ بنا کے ذہن کھول دو، بڑا جرنیل بنے گا۔ ہم کہتے ہیں ہمارے ملک کے ڈاکٹر بھی بڑے ہوں، پروفیسر بھی بڑے ہوں، جج بھی بڑے ہوں، جرنیل بھی بڑے ہوں، تاجر بھی بڑے ہوں، سیاستدان بھی بڑے ہوں۔ قرآن پڑھا کے ذہن کھول دو، یہ بڑے ہی بڑے بنے، اور جہاں رکیں گے قرآن پھر آگے لے جائے گا۔
اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. بس 3 کام اہتمام سے کریں. نمبر 1 دعا کریں. نمبر 2 اپنے بچے پیش کریں. نمبر 3 بغیر مانگے مدارس کو مضبوط کریں. مانگے نہیں، بغیر مانگے مضبوط کریں. بس یہ کیا عشر لکھاؤ، یہ کیا بھی چندے دو، یہ مجبوری ہے. آپ نہیں دیتے پھر ان کو اعلان کرنا پڑتا ہے. حافظ صاحب نبین آدمی ہیں، آپ محنت فرما رہے، چھوڑو، ہماری گندم آپ کے مدرسے آئے گی. آئے گی یا نہیں؟ بولتے نہیں ہو. آئے گی. خود بھیجو، عشر خود بھیجو، زکوٰۃ خود بھیجو، صدقات خود بھیجو، اور اپنے بچوں کو حافظ بناؤ. دنیا میں اس فیض کو عام فرماؤ. ابھی جو ملکی حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. جس پر میں اتنا ہی گزارش کروں گا کہ ہم تمام حضرات دعا کریں اللہ تعالی ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ رکھے. میدان میں جو ہماری افواج ہیں اللہ ان کی مدد فرمائے. ہمارے تمام سیکورٹی ادارے، حساس ادارے جو ملک کو سنبھال رہے ہیں اللہ ان کی مدد فرمائے، اللہ نصرت فرمائے، اللہ ان کی حفاظت فرمائے. جتنی ضرورتیں اللہ اپنے کرم سے پوری فرمائے. اور مجھے آپ کو سب کو اللہ ایمانی غیرت، ایمانی حمیت عطا فرمائے. میرا رونا سمجھو، میرا رونا سمجھو. ہم سمجھتے ہیں شاید مولانا صاحب کسی کے کہنے پہ بات کرتے ہیں. یہودیت کی سازش ہے، کسی ملک سے اسلام مٹانا چاہیں علماء کے خلاف ذہن سازی شروع کراتے ہیں. کسی ملک کو تباہ کرنا چاہے وہاں کے اداروں کے خلاف ذہن سازی کراتے ہیں. اگر آپ نے اسلام کو محفوظ رکھنا ہے علماء کا ساتھ دیں، اور اگر آپ نے ملک کو مضبوط کرنا ہے اپنی افواج اور اداروں کا ساتھ دیں. دیں گے نا بھی انشاءاللہ. یہ ہمارا کام ہے، ہماری ذمہ داری ہے. میں بارہ کہتا ہوں کوئی ایک ٹوٹ سا بندہ ایسی باتیں کرتا ہے تو آپ ہمیں بھی ان ٹوٹوں کے کھاتے میں لکھ لیتے ہو. لعنت ہے ٹوٹی کرنے پر. اسلام ہمارا ہے، ملک ہمارا ہے. ہم نے اسلام کا بھی تحفظ کرنا ہے، پاکستان کا بھی تحفظ کرنا ہے، اور جان پہ کھیل کے کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ میری اور آپ کی آمد کو قبول فرمائے.